السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیات مقدسہ 6 اور 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے ان کے احوال ارشاد فرمائے کہ وہ قوم جس کو موسیٰ علیہ السلام نے آزادی دلائی فرعون کی غلامی سے، اور جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیڈر اور قائد کی بات نہیں مانتے، ڈسپلن کو توڑتے ہیں۔ جس صف بندی کی ضرورت ہے، یقاتلون فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کی ضرورت ہے، وہ نہیں کرتے۔ ویسے نیکی کے کام کرتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا موقع آتا ہے، جب ڈسپلن کا موقع آتا ہے، جب اپنے قائد کی اطاعت کا موقع آتا ہے تو نافرمانی کرتے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں میں کجی آئی تو انتہائی کجی پیدا ہو گئی۔ اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ بڑی اہم بات ہے میرے عزیزو، فسق، نافرمانی، اپنے قائد کی نافرمانی، اللہ کے صراط مستقیم کی نافرمانی، اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت جہاد ہونا ہے، اس جہاد کے عمل سے فرار ہونا، یہ فسق ہے، یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے، ہم نیکیاں کرنے کے لیے بہت آگے آگے ہوں گے، آسان نیکیاں، نماز پڑھنا، کو روزہ رکھنا، پیسے ہیں تو حج کر لینا، بلکہ کئی تو جناب کئی عمرے کرتے ہیں، ہر ماہ چلے ہوتے ہیں، اور حجاج کرام میں الحاج لقب ہوتا ہے، لیکن سسٹم جو موجود ہے ظلم کا، اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو طول دیتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بھائی اللہ کی مرضی تو یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے آپ رہنمائی لے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل،
عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف، یہ سارا بنی اسرائیلی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ اس آیت سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں اس بات کی جو میرے سامنے ہے۔ کیا؟ من التورات، تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی ہے، جس میں ڈسپلن ہے، صفن کأنہم بنیان مرصوص کا حکم ہے، میں بھی اسی کی تصدیق کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، آپ کا اسم مبارک احمد ہے۔ پہلے تسلسل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ سچ ہے، سچا پروگرام ہے، انسانیت کا پروگرام ہے، اور میرے بعد جو رسول آئیں گے احمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ان کی خوشخبری سنا رہا ہوں، وہ اسی پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، اللہ کا آخری نبی بنی اسرائیلی کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے آخر، خاتم النبیین، لیکن وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور وہ اب تشریف لائیں گے اور قومی اور بین الاقوامی انقلابات برپا کریں گے، جہاد کریں گے، اور آگے جا کے آ رہا ہے منصب، آیت مقدسہ نمبر 9 میں سارا خلاصہ اللہ ارشاد فرما دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قوم کیا کرتی ہے یہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی تو ہیں، رہنما ہیں، سچے علماء ہیں، اب اللہ کے نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، آپ کے بعد جو اگلا کام ہے وہ تو آپ کے خلفاء نے کیا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نبیوں کو تیار کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو تیار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو تیار کیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی، گویا یہ بعثت ہے صحابہ کی انسانیت کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی اور تیاری کروائی ہے، اور سارا کام پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت صحابہ نے کیا۔ بین الاقوامی انقلابات اور اللہ کے دین کا غلبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رکھی تھی وہ صحابہ اکرام نے اس کو مکمل کیا۔ لیکن قوم کی حالت کیا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، بس جب آئے ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل، کھلی نشانیاں، قالوا، کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا، نبیوں کو جادوگر قرار دے دیا۔ میرے عزیزو، یہ جادو کا جو عنوان چلتا ہے، یہ حکمران اپنے اپنے دور میں مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور ہر دور کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ایسا لیبل لگا دیا جائے جس میں کنفیوژن پیدا ہو جائے۔ صراط مستقیم کو جادو کہتے ہو، اور جادو اس سینس میں کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں آتی، کوئی عقلی نقلی دلائل نہیں تو جادو کہہ دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کوئی بیماری سمجھ نہ آئے تو کہیں کہ جادو ہو گیا،
اللہ رب العزت نے تمام بیماریوں کا علاج غور و فکر سائنس ٹیکنالوجی میں رکھا ہوا ہے، تمام سائنس موجود ہے، لیکن ہماری اپروچ نہیں، رجت پسندی کا مزاج ہے، جمود کا مزاج ہے، تو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ازلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ممن اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ اللہ پہ جھوٹ نہیں ہے کہ نبیوں کو تم جادوگر کہہ رہے ہو اور سچی تعلیم کو جادو کہتے ہو، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ ازلم ہو تم، سب سے بڑے ظالم۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ بلاتے ہیں اللہ کی طرف، مسلمان ہونے کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم ہے، سچی جماعت کا راستہ ہے، سچی جماعت کی پہچان ہے، اور یہاں ظلم پیدا کرتے ہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سنیے پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ارشاد فرما کے آخر میں کہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں آئے گی، اور یہاں سارا واقعہ بیان فرمایا، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں آئے گی۔ ظالم کو کیسے ہدایت آ سکتی ہے؟ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے اندر صف بندی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نفاق ہے ان کے دلوں میں، فی قلوبہم مرض، ان کو کبھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ فہم عطا فرمائے، سچی جماعت سے اللہ وابستہ فرمائے، اور ان کی پہچان ہمارے دلوں میں دماغوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔